باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ تھی، کہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا، فاطمہ ویسے بچی تھی، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی، اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ بات کہنا آسان ہے، حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ایویں نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر اپنے گریبان میں دیکھو کہ کون کافر ہے، کون رسول کا سچا عاشق ہے۔ شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیوز ہم مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیوز آپ کو دکھانے والے ہیں، جس میں وہ ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، اور خصوصی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو شان ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہم اہل سنت کے مولانا کی ویڈیوز اس لیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ صرف شیعہ ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے، یہ سنی بھی کرتے ہیں، کیونکہ آخر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت ہے، محبت ہے، ان کو آخرت کی فکر ہے، تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا تو جنت میں ہے، تو پھر جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین، اور عورتوں میں سیدۃ النساء العالمین پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی۔ اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی۔ اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ المستدرک الحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں، آج وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اجڑی اٹھائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ، ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ بات کہنا آسان ہے، حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ایویں نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو صحیح مسلم میں سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ مولا علی نے زخم کو دھویا تھا، پانی ڈالتے تھے، سیدہ فاطمہ دھوتی تھی، جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو تب جا کے خون رکا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی، کہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا، فاطمہ ویسے بچی تھی، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی، اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، یہاں پر محبت کی بات ہو رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہم نے ضرور رکھنی ہے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ابھی جو آپ نے سائڈ پر پکچر دیکھی یہ ویڈیوز کے درمیان کہ یہ جو رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے آپ سرکار کا، اور وہ روزہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بی بی کی قبر سیدۃ النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کی قبر کی کیا حالت ہے، اور گرمی دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ امت کی جو ہے نا وہ نفرت بی بی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نفرت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ فاطمہ اور علی سے تھی، تو مولا علی علیہ السلام کا تو روزہ جو ہے نجف میں انہوں نے دیکھے کیسے اچھا روزہ بنایا، اور وہاں پر زائرین جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں،
اور انہوں نے آپ سرکار کی اس احادیث کو مد نظر رکھ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ معیار انہوں نے برقرار رکھا. لیکن جب ہم دوسری جانب سعودیہ میں جاتے ہیں جہاں پر وہابی اہل سنت کی اکثریت ہے، وہ خود کو اہل سنت اور وہابی کہتے ہیں، تو پھر وہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی قبر مبارک جب ہم ایسے دیکھتے ہیں، اچھا ان کی قبر مبارک کے جو ساتھ ان کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ سعودی گورنمنٹ خود کو مسلمان یہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ، تو پھر بھائی یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عقیدت نہیں رکھتے. جیسے یزید بظاہر مسلمان تھا لیکن اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بے دردی سے قتل کروایا، اور ان کی فیملی کو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کو کربلا میں بے دردی سے شہید کروایا اور ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی. تو یہ سعودی وہی نسل چلتی آ رہی ہے. تو ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اور آخرت میں یہ ویڈیوز خالی آپ نہیں دیکھ رہے، یہ ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ قبر میں ہم اللہ کے رسول کے آگے کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے لوگوں کو ویڈیوز بنا کر بتایا تھا، ہم نے جہاں تک ہماری آواز گئی ہم نے بتایا تھا کہ اگر جنت جانے کا شوق ہے تو جنت کے سرداروں کی سے محبت رکھو. لیکن کیا ہوا، لوگوں نے ان کو شہید بھی کیا. شہید کرنے کے بعد آج جو ان کا نام لیتے ہیں، جو یا حسین کہتے ہیں، یا حسین، لوگ ان کو کافر کہتے ہیں. جو محرموں میں ان کا غم مناتے ہیں لوگ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ کیسی بے بسی ہے، یہ کیسا غم ہے، یہ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہے جو مسلمان 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں بھائی، اپنی موت کے بارے میں سوچیں. اور پھر اس کلمہ پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ملا جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہی نہ کریں گے، ان کے اہل بیت سے وفا نہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حدیث ثقلین، آپ فرماتے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو پھر آپ دیکھو رسول کہتے کہ اگر اے امت اگر کلمہ پڑھوانے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دین لینا، ان سے وفا کرنا. تو بتائیں پھر اہل بیت کی آج بھی کیا عزت ہو رہی ہے. رسول کی بیٹی جو جوانان جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، بی بی کی قبر دیکھ لیں. حضرت امام حسن جو مردوں میں سردار ہیں ان کی قبر دیکھ لیں، دھوپ میں ہے. تو کیا جنت کی فکر ہے مسلمانوں کو؟ اگر جو اس چیز کی بات کرے، ان کا غم منائے، ان کو یہ لوگ کہتے کہ یہ کافر ہے. پھر اپنے گریبان میں دیکھو کہ کون کافر ہے، کون رسول کا سچا عاشق ہے. فکر کرو، سوچو، سمجھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. سلام یا امام زمانہ، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام.